لیے مغفرت اور رحمت و برکت ہے، لیکن اس سے فائدہ متقی اور مومن ملے۔ تو برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، یہ تینوں مفاہیم اپنے اندر بہت وجود رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ هذا الشہر هو شہر اللہ، کہ اب یہ جو مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوا شہر من افضل الشہور، کہ یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے، یعنی 12 مہینوں میں ماہ رمضان سب سے افضل ہے، جیسے 12 امام علی سب سے افضل۔ اور اس بات پہ شاید خود رسول خدا کو فرمان ہے، علی خیر البشر من ابا فقط کفر، کہ علی بشر میں سب سے افضل ہے رسول خدا کے بعد، اور جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ تو حدیث رسول بھی بتا رہی ہے، اور حقیقت جو قرآن و روایات سے علی کی فضیلت کے بارے میں ثابت ہے، وہ یہ بات ازر من الشمس ہے۔ تو افضل الشہور، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ، 12 اماموں میں افضل ترین ہستی امام علی، اور فرمایا ایامہ افضل الایام، اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل، ولیالیہ افضل اللیالی، اس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اسی مہینے میں ایک وہ رات بھی ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور بات سے بات آتی ہے کہ جو بندہ بھی امام فرماتے ہیں شب قدر کے بارے میں، آج بھی لوگ منا رہے ہیں 27 کی رات بھی، لیکن در فاطمہ پہ جھکنے والے 23، 19، 21 کو مناتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں 19 کو تقدیر لکھی جاتی ہے، اور 21 کو اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے، اور 23 کو اس پہ مہر لگتی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس کو فاطمہ کی معرفت ہوگی لیلۃ القدر بھی اسی کا مقدر ہے۔ درود پڑھیں بار محمد لیالی افضل لیالی، اس مہینے کی راتیں سب سے افضل ہے، وساعات ہو افضل الساعات، اس مہینے کی گھڑیاں سب سے افضل ہیں۔ فرمایا دعیتم فی الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں آپ اللہ کے مہمان، آج آپ سید ابو الحسن نقوی کے مہمان ہیں، یہ بھی ایک شرف ہے کہ مومن ایک دوست آپ کو کرم دے، شرف دے، تکرم دے، عزت دے، یہ بھی ایک عزت ہے، لیکن اس عزت کا کیا کہنا ہے جو خود رب العزت عزت دے گا۔ دعیتم فی الی ضیافت اللہ وجعلتم فی من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں باقی مہینوں میں کسی کو کرامت ملے یا نہ ملے، جو اس مہینے میں صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کرامت مل رہی ہے۔ اگرچہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم با کرامت وہ ہے کہ جو زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تو اس مہینے میں بھی تمن تقوی کا مہینہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کا فلسفہ یہی ہے، تقوی، یعنی ان تمام چیزوں سے بچنا جس سے خدا نے بچنے کا حکم دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جس کا چھوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ تو تقوی سے خدا کی طرف سے کرامت نصیب ہوتی، اور اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کو خصوصی کرامت عطا کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں انفاسکم فی تسبیح، عام دنوں میں ہماری سانسیں ضائع جاتی ہیں، لیکن اس مہینے میں خدا نے ہماری سانسوں کو بھی ضائع نہیں کیا، تسبیح کا درجہ دیا۔ اور کیا کہنے اس مہینے کی برکتوں کے، دیکھیں انسان سانسوں کو شمار نہیں کر سکتا، ہر سانس آنا جانا یہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انسان کو توفیق کی ضرورت ہے۔ اور کیا کہنے لطف خدا کے کہ یہ ہماری سانسوں کو خدا نے تسبیح کا درجہ دے کے ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ جب ایک مہینہ تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ پا رہی ہیں، تو پھر باقی سال میں بھی تمہاری سانسیں خدا کی اطاعت میں ہو کر تسبیح کا درجہ پا سکتی ہے۔ لہذا انفاسکم فی تسبیح، نومکم فی عبادت، کیا کہنے نجف میں ویسے بھی سونا عبادت تھا، پھر روزے سے سونا تو ڈبل عبادت تھا، اور نومکم فی عبادت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عملکم فی مقبول، تمہارا عمل قبول ہے۔ باقی مہینوں میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد، ہر چیز بین الرد والقبول ہے، لیکن باقی مہینوں میں ایک چیز کی گارنٹی ہے، محمد و آل محمد پر درود قبول ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، لیکن اس مہینے میں خدا نے سارے دروازے کھول کے کہا تمہارے سارے عمل جو نیک ہوں گے وہ قبول ہوں گے۔ اور پھر فرمایا
दुआओं फी मुस्तजाब, इसमें तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। 11 महीने बंदा परेशान रहता है, पता नहीं हमारी दुआ कबूल है या नहीं। इस महीने में खुदा ने वो पैकेज खोला है कि जनाब दुआएं कबूल है। और कुछ लोग कहते होंगे भाई माह रमज़ान में भी हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन बाद रिवायात कहती है मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती है। वो एक अलग बाब है, अल्लामा इब्न फादिली ने पूरी किताब उद्दतुद्दाई दुआ के आदाब और शराइत और इस्तिजाबत की क्या शराइत है, वो सारा एक अलग चैप्टर है। लेकिन मोमिन की दुआ कबूल होती है, लेकिन उसका असर रोज़े क़यामत नेकियों की सूरत में ज़ाहिर होगा। और मोमिन उस वक्त तमन्ना करेगा काश दुनिया में मुझे इस दुआ का कोई एक नतीजा भी न मिलता, आज जो अजर दुआ के ऊपर मिल रहा है काश मुझे आज मिल जाए। तो दुआएं कबूल होती हैं आम दिनों में भी, और खुसूसी तौर पे माह रमज़ान में। ठीक है, किसी की दुआ की कबूलियत या उसके असर ज़ाहिर होने में हिकमत ये है कि देर से ज़ाहिर हो, बाज़ औक़ात खुदा, ये एक अलग बात है, मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। खुदा चाहता है कि ये बंदा मुझसे बातें करता रहे, ये ना हो कि मैं इसकी हाजत पूरी कर दूँ और बाद में मुझसे ये मांगे ही नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरे से मरबूत रहे, और खुदा कबूल करता है। अफजल सात जो रसूल खुदा फरमाते हैं, इस महीने में अफजल सात दुआ की कबूलियत का इंदल सलाह, कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो उस वक्त खुदा की खुसूसी रहमत नाज़िल हो रही होती है, उस वक्त दुआ मांगा करो। और ये तशय्यो को इम्तियाज हासिल है कि नमाज के अंदर कुनूत में दुआ मांगते हैं। बल्कि बाज़ रिवायात में है कि वो नमाज खुदा को ज्यादा पसंद है जिस नमाज में कुनूत लंबा होता है, यानी जिस नमाज में दुआएं लंबी हों, क्योंकि दुआ बहुत बड़ी इबादत